جب سے پاکستان بنا یہ قادیانیوں کی سازش، اور 7 ستمبر جب آتی ہے نا، جب 7 ستمبر آتا ہے تو پھر عاشقوں کا جو حضور کے غلام ہیں ان کا ذرا خون تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو پھر قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں جناب، روز دن بدن کہنے لگے ریاست کے اندر اپنی ایک ریاست بنا دی ربوہ کے اندر، کہنے لگے ہم اپنی جنت بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اور جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 36 لاکھ مربع میل کو حکمران ہو، حضرت عمر پاؤں مارے تو زمین رک جائے، وہ نبی نہیں بن سکتی، یہ کانا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جی 1300 سال کے بعد 1200 سال کے بعد کوئی کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے اور قرآن اس کی مہر لگا دے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، وہ چاہے کوئی کانا ہو یا مسلمہ کذاب ہو یا اسود انسی ہو، جو بھی ہو، جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو چھیڑے گا، پھر حضور کے غلام میدان عمل میں آ جائیں گے، پھر کوئی غازی لمدین بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ مقام تو ان کو دے گا نا جی، پھر کوئی ممتاز حسین قادری بن جائے گا اور کوئی خادم حسین رضوی بن جائے گا جی، نام تو ان لوگوں کے رہنے ہیں نا جی، بننا تو ان لوگوں نے ہے، اور کس نے ہے؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ستمبر 1974 کو حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی، وہ ان کی محنت سے، اور جب ختم نبوت کا نام آئے گا نا تو مولانا عبدالستار خان نیازی کا نام آئے گا، جن کو جج نے کہا کہ جناب ہم آپ کو پھانسی کی سزا دینے لگے، آپ جو ہے نا کہنے لگے کہ جب تک آپ کی روح نہیں نکلے گی آپ پھانسی پہ لٹکے رہیں گے، آپ جو ہے وہ دیکھ کر مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا اچھا یہ سزا متعین کی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں پھانسی کی سزا دے دیں گے، تم ہمیں یہ ڈراتے ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی جانیں دے جتنے ہمارے جسم پر بال ہیں، ہم ایک ایک کر اپنے آقا و مولا کی ناموس پر قربان کر دیں۔ یہ جتنے چمچے کڑچے آج بھی بڑے باتیں کرتے ہیں قادیانی، جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے سیدھے سادھے جو ہے وہ بھولے بھالے سنی اور لوگ جو ہے عوام کو پریشان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، سارا کچھ وہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی یہ کرتے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف کیوں؟ قرآن عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جتنے نبی آئے نا اللہ تعالیٰ نے سب کو جو مہر نبوت عطا فرمائی تھی وہ انگوٹھی تھی، کیا تھا وہ؟ انگوٹھی تھی، فرمایا جب تک تم نبی ہو تمہارے پاس ہے جی، جب تم دنیا سے جاؤ گے یہ انگوٹھی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور یہ دوسرا نبی آ جائے گا۔ جب ہمارے آقا و مولا تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت انگوٹھی نہیں بنائی، ہمارے آقا و مولا کے کندھوں کے درمیان ایک جو کبوتری کے انڈے کے برابر جو ہے وہ ایک مہر تھی جو آپ کے نسب تھی، فرمایا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، اسی لیے ہم نے انگوٹھی آپ کو عطا نہیں فرمائی، ایسی مہر لگائی ہے کہ وہ مہر جو ہے اب دوسرے کسی اور کو مل نہیں سکتی ہے، اس لیے آپ کو اتنی پختہ دلیل۔ اور ہمارے آقا مولا نے ارشاد فرمایا میں اتنی مٹی ہے اس کے ذرات ہیں، ان ذرات کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور ایک باری بھی کہہ دیتے تھے ہو جانا سی، لیکن حضور نے اتنی بڑی گواہی دی۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ جناب قادیانیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے جی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑا بغیرت تو کوئی ہو نہیں سکتا جی، ملک کی سیلاب کے اندر وہ سارے غرق ہو جائیں، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو، اور جناب اتنا کچھ ہو جائے، شام کے اندر 2011 کے اندر جو ہے وہ 1100 بچوں کو شہید کر دیا جائے، اقوام متحدہ کوئی نوٹس نہ لے، کسی کو کچھ نہ ہو، اور ایک حکمران پر تھوڑا سا پرچہ کٹ جائے کیونکہ وہ قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے، اور سارے جو ہے اقوام متحدہ کو جو ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جائے، بھائی اس پر پرچہ کیوں کٹا ہے، اس پر سارا ختم کرنا چاہیے، فلان کرنا چاہیے، تو یہ بات اقوام متحدہ بھی سن لے اور دنیا کے سارے ممالک کان کھول کر سن لیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کریں گے،
تو یہ تمہاری سوچ ہے اور یہ تم نعرہ ختم کر دو گے، یہ نعرہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم مر بھی جائیں گے، ہمارے لہو سے بھی ایک ہی آواز نکلے گی کہ تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آ رہے ہیں 1953 جب پاکستان بنا تو 1953 کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 10,000 ہمارے نوجوانوں نے ختم نبوت پر قربانی دی ہے۔ اور ریڈیو ہوتا تھا، ریڈیو کے اندر اعلان ہو گیا، قصور تھا تو ریڈیو کے اندر اعلان یہ ہوا کہ جناب جو بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا نا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ کسی اور اعلان نہیں کیا، ہمارے پاکستان کے وزیر صاحب تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ جناب معیشت کو خطرہ آ جائے گا، ہم بائیکاٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب بچاؤ ملک کو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں، اب آگے آنے والا حال دیکھ لو کیا ہوگا۔ ابھی تو جو ہے وہ پیاز 400 سے اوپر کراس کر گیا ہے نا، یہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور کیا ہے اس میں، کرسی جب کھیلیں گے یہ کریں گے حضور کے، جب تک رسول اللہ کا دین نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ نظام سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی کوئی بڑا آ کے بیٹھ جائے، لاکھوں روپے لوگ امداد کر رہے ہیں لیکن یہاں جاتے ہیں صرف سیلفیاں بنوانے کے لیے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ قصور کے اندر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ایمان ان کا بڑا پکا تھا۔ جب انہوں نے سنا نا حضور کے غلام قصور کے اندر دکان کے اندر بیٹھے ہوئے، 1953 کی بات ہے، اور یہ وزیروں کی طرف سے اعلان تھا جڑا پہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لائے نا تے انہوں جناب تسی انہوں گولی مار دیو، آرڈر جاری ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، اگے پیچھے غلام ہیں، کرسی واسطے ہمیں کوئی حکومت نہیں منظور ہے، اگے پیچھے اسی ان کے تلوے چاٹنے ہیں، اپنی کرسی کے لیے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بغلول بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، لا حول ولا قوت۔ اور ہماری بھی عوام جو ہے وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بابا جی ریڈیو سن رہے تھے نا تو اس میں اعلان یہ ہوا، جب انہوں نے یہ سنا نا تو انہوں نے اپنی دکان کو بند کیا۔ بیٹا ان کا ایک تھا اور وہ بھی 12-13 سال ان کی عمر تھی۔ وہ کانپتا ہوا روتا ہوا گھر آیا نا جب دکان بند کر کے، تو بیٹا سامنے دیکھ رہا تھا دروازے میں، تو وہ بیٹا بھاگ کے آگے آیا، کہنے لگا ابا جان آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے بیٹا آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں، ٹھیک ہے کام بڑا زیادہ ہے اور تمہاری عمر چھوٹی ہے، کام بہت ہے۔ کہنے لگا ابا جان آپ کام بتائیں، تو کہنے لگا بیٹا کہنے لگا ابا جان بتائیں آپ۔ باپ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، بیٹا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا تم یہ کام کرو گے تو صحیح لیکن تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، آپ حکم کریں۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا فرما بردار ہو، جنہ دیا ماما نے صدقے یا رسول اللہ دیا لوریاں دیتیاں ہونا ہو وہ کدے حرامی نہیں ہوندے۔ جن کی ماں نے دودھ کے اندر حضور کا دین اور کلمے پڑھ پڑھ کے حضور پر درود پاک پڑھ کے دودھ پلایا ہونا، وہ کبھی صحابہ کے گستاخ نہیں ہوتے، وہ کبھی جو ہے وہ صدیق اکبر کو نہیں بھونکتے، وہ مولا علی کے خلاف باتیں نہیں کرتے، وہ حضرت میرے معاویہ پہ زبان درازی نہیں کرتے۔ اور جنہوں نے حرام کے پیوں، جن کی ماؤں کے تعلق دوسروں کے ساتھ ہونا، پہلے تو ہمیں شک ہوتا کہ یہ حرام کے ہیں، یہ کافر ہیں۔ آج تو جو ہے وہ کچھ دن پہلے کراچی کے اندر ایک جو ہے وہ کالے کا پرچہ کٹا جی تقی جعفر اور والد کا نام نامعلوم لکھا ہوا تھا، پہلے تو ہمیں شک تھا اب تو ہمیں پکا ہو گیا، اور نام جب والد کا نام آیا تو انہوں نے نام معلوم لکھا ہوا تھا، اندے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں، تے جندے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے صحابہ نہیں پھونکنے تے نکی تو پھونکنا ہے ہاں جی، انہوں نے حضور کے دین کے بارے میں ہی باتیں کرنی اور کس کے بارے میں باتیں کرنی ہیں۔ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک وزیر نے اعلان کر دیا کہ جڑا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لائے گا انہوں گولی مار دیتی جائے گی۔ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان تو اس میں رونے کی بات کون سی ہے، چلو آپ گھر نہیں چلیں گے۔ بیٹے کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ جو ہے وہ ٹوپی اور پگڑی کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگا ابا جان چلو ہم چلتے ہیں بازار کے اندر، تم لگانا نعرہ تاجدار ختم نبوت اور میں آگے سے جواب دوں گا زندہ باد۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ جناب باپ اور بیٹا، کہنے لگا بیٹا تو بھی چھوٹا ہے، کہنے لگا ابا جان کچھ نہیں ہوتا،
کیا چھوٹے بچے جنت میں نہیں جائیں گے؟ باپ کہنے لگا اچھا بیٹا. اب دونوں جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا بازار کے اندر. بازار کے اندر مزہ ہی تب آتا ہے کہ جناب جب تیروں کی بچھار ہو اور گولیاں سامنے بجی ہوں. گھر بیٹھے تو یہاں بیٹھ کر میں بھی نعرہ لگا دوں گا تاجدار ختم نبوت. آپ بھی بڑے شوق سے نعرے کا جواب دے دیں گے, یہ تو ہو جائے گا. اور مزہ تو دو آتا ہے جب سامنے جو ہے وہ گولیاں, اور پھر مزہ آتا ہے جی. مزہ اسلام کو بچانے کی, سارا نے اسلام نہیں بچایا. تسی آج اتھے اعلان کرو کل مسجد تعمیر نہیں ہو جانی, نویں ہو جانی کہ نہیں ہو جانی؟ دسو تے صحیح یار. مزہ تو تب ہے نا, اسلام بچانا اس کو کہتے ہیں جب 22,000 لوگ صرف 82 لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں. 82 لوگوں کے سامنے 22,000 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے تھے. 22,000 لوگ, تب اسلام کا نام لینا مزہ بھی آتا تھا نا, اسلام کا نام لو. اب جو ہے وہ بیٹا چلا گیا بازار کے اندر. باپ کہتا ہے بوڑھی آواز میں کہتا ہے تاجدار ختم نبوت. آپ توجہ ادھر کریں, کچھ نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے باپ؟ تاجدار. آگے بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ زندہ آباد, زندہ آباد. اب ایک بندہ آیا, اس نے دیکھا, پھر تماشا دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے تو صحیح کی ہو رہا ہے جی. ایک اکٹھا ہوا, 2 4 5 10 ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ یہ باپ اور بیٹا کیا کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے تو اعلان ہو گیا ہے کہ جو تاجدار 1953 کی بات کر رہا ہوں, کہنے لگے کہ جناب ادھر سے تو اعلان ہو گیا کہ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے کہ اس کو گولی مار دی جائے گی. اور یہ باپ اور بیٹا, باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, بیٹا ابھی 13-14 سال کی عمر ہے. تھوڑی دیر گزری تو پھر انتظامیہ پولیس والے سارے آ گئے اور انہوں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بابا کچھ تو حیا کر لو, تم نے تو اپنی عمر جو ہے وہ گنوا دی ہے, اب اپنے بیٹے کی زندگی کا خیال کر لو. آگے سے بیٹا کیا کہنے لگا, باپ کیا کہنے لگا؟ باپ کہتا ہے یار میری تو ساری زندگی گزر گئی نا جی, اور یہی خواہش رہی کہ میرا بیٹا بھی کوئی حضور پر جان دے دے, تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ بیٹے سے کہنے لگے پتر تم ہی چپ کر جاؤ. کہنے لگا اب تو اوپر والا ہی چپ کروا سکتا ہے, نہیں تو ہم اپنے نبی کے بارے میں چپ. حلالی بندہ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کی خاطر چپ نہیں رہ سکتے. یہ تمہاری ہوں گی سرداریاں, چوکیداریاں تمہیں مبارک ہوں گی, ہم رسول اللہ کی کیسے ہو جائیں؟ اس نے نالی سیدھی کی بندوق کی, کہنے لگا تمہیں گولی مار دیں گے. کہنے لگے ایک گولی, یہ گولیاں جو ہے وہ سینہ بنا ہی اس لیے ہے, عاشقوں کے سینے گولیوں کے لیے بنے ہیں. جب حضور کا نواسے نے اپنی جان کٹوا دی تو ہم تو پھر بھی جو ہے وہ حضور کے بہت دور ہیں. ہم جب نواسے کی یہ شان ہے, ایک منٹ, جب نواسے کی یہ شان ہے تو امتیوں کی کیا ہوگی؟ اس نے گولی سیدھی کی اور اس نے گولیاں مار کر جو ہے وہ 12-13 سال کا بچہ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گیا. اب اس کے کپڑے جو ہے وہ خون سے لبریز تھے, لوگ دیکھ رہے تھے. اب مدرسے کے اندر سے چھٹی ہو گئی. جب بھی قربانی دینے کا وقت آئے گا, خدا کی قسم کوئی اسکول کا پڑھا نہیں جائے گا. جب بھی وطن پر قربانی دینے کا وقت آئے گا, سب سے پہلے مدارس کے لوگ آپ کو سامنے نظر آئیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ قربانی دینے والے علماء ہی نظر آئیں گے. آج بھی اگر اسلاف زدگان کے ساتھ جا کر دیکھ لیں تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کرسیوں کی وہ اور ہیں, اور جو حضور کے دین کا نام لیتے ہیں سر فرست آپ کو نظر آئیں گے, جگہ جگہ پر نظر آئیں گے. وہ مدرسے کا طالب علم, وہ بھی 12-13 سال کا تھا, اس نے آ کر دیکھا, اس نے ٹوپی اتاری, لوگوں کا رش دیکھا, اس نے کہا یہ کون ہے ادھر؟ بابے کے پاس آ کر بیٹھا, کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے, فوت ہو گیا ہے, مر گیا ہے. کہنے لگا یہ کس پہ مرا ہے؟ وہ جو ہے وہ لڑکا کہنے لگا کس پہ مرا ہے؟ کہنے لگا یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے مرا ہے. بابا جان اگر بیٹا آپ کا شہید ہو گیا تو پھر اس میں تو ہنسنے کی بات ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ تو باپ جو ہے وہ ہنس پڑا, کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا یہ کر دیتا ہے جی, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جان. یا اللہ حضرت نے شیرہ نے پھر اثر تے کرنا ہی کرنا سی نا. کہنے لگا جان ایک ہے, اگر پتر اللہ تعالیٰ نے واوا دیتے ہوں نا تو ساری ان کی گولیاں ختم ہو جاتی, میرے بیٹے نہ ختم ہوتے, میں رسول اللہ پر قربان ہی کرتا رہتا. کہنے لگا اچھا بابا جان یہ بات ہے, بیٹا کوئی نہیں ہے. تو جو ہے وہ ہاتھ پکڑا بابا جی کا, کہنے لگا آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو میرا باپ کوئی نہیں ہے, آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو میرا باپ کوئی نہیں ہے. اپنی کتابیں پکڑائی اپنے دوست کو, کہنے لگا یہ لو, یہ میری ماں کو دے دینا, اور ماں کو کہنا جس چیز کے لیے تم نے جوان کیا تھا نا آج تمہارا بیٹا ادھر جا رہا ہے. جو صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں لگائی تھی نا آپ نے, جو دودھ پلایا تھا وہ حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے. کہنے لگا بابا جی پریشان نہ ہو, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں, آپ میرے باپ بن جائیں, میں آپ کا بیٹا بن جاتا ہوں. بابا جی لگائے نا ذرا نعرہ تاجدار ختم نبوت. میں جواب دوں گا
کہ زندہ باد بابے کے اندر پھر جان آ گئی. کہنے لگا جناب تاجدار ختم نبوت. جب آگے سے آواز آئی زندہ باد, پھر انتظامیہ کے لوگ آ گئے, انہوں نے نالی سیدھی کی نا بندوق کی, تو اس کو جو ہے وہ مارنے لگے. کہنے لگے کہ تو بھی آ گیا مار دیں گے. جب نالی سامنے سیدھی کی نا تو وہ بچہ مسکرانے لگ گیا. کہنے لگا ایک بندہ آیا, کہنے لگا یار موت نو تے ویکھ کے بڑے بڑے ڈر جاندے ہیں. ہاں جی, لوگاں نے تو اپنے گھر 4 مشیناں رکھی ہوندے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرن والیاں, شوگر رکھن والیاں, فلان یار کسی ٹائم موت نہ آ جائے, لیکن موت پھر بھی آ جانی, بھویں ادھروں دی آوے تے بھویں ادھروں دی آوے, مرنا ایک دن ہے ہی ہے. تے اچھی بات نہیں ہے حضور دے دین تے بندہ مر جاوے, اچھی بات نہیں ہے حضور کی ناموس پہ بندہ مر جائے. کہنے لگا جناب تمہارے سامنے بچہ ہے 13-14 سال اس کی عمر ہے. کہنے لگا بندوق سیدھی کیتی ہے اور تو مسکرا رہا ہے بندوق کو دیکھ کر. کہنے لگا ذرا ارا آنا, اے میری اکھاں نال ویکھ, تینوں بندوق نظر آ رہی ہے, مینوں میرے آقا مولا نظر آ رہا ہے. ہاں جی, اور تمہیں بندوق نظر آ رہی ہوگی, ہمیں تو میرے آقا مولا نظر آ رہے ہیں. مسکرا رہا ہے. اس نے گولیاں ماری تو بچہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو گیا. یہ وطن بنا ہے شہیدوں کی قربانیوں پر. ہاں جی, 10,000 لوگوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا. اور ہمارا پاکستان کے اندر اگر کوئی قادیانی سر اٹھانے کی کوشش کرے گا اور رسول اللہ کے دین کو جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, ہمیں نہ چھیڑو. اگر تب تم ہمیں چھیڑو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تم ہمیں رسول اللہ کے دین کے بارے میں چھیڑو گے پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. وہ جس طرح, وہ میں آخری بات کروں گا, ٹائم زیادہ ہو گیا, لیکن بات بڑی مزے کی ہے. وہ ایک قادیانی اپنی کتاب جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں جس کو بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس چلے جاتے ہیں, دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ کیا ہے, مرزا صاحب نے یہ کیا ہے, مرزا صاحب نے یہ کیا. وہ ایک لوہار تھا نا, ہاں جی, تھر پار علاقے میں, نام اس کا تھا برکت علی. کیا نام تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. برکت علی اس کا نام تھا. وہ کلاڑے کو تیز کر رہا تھا, اس کے پاس جو جایا کرتا, اپنی کتاب لے جاتا. کہنے لگا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے, مرزا صاحب یہ ہیں. وہ کہنے لگا کون سا نبی, ہماری تو ایک کے ساتھ یاری ہے. ہاں جی, مہینہ پورا اس کا سر کھاتا رہا. ایک دن نا لوہار جو ہے نا وہ اپنا وہ ہلڑا جو ہے وہ تیز کر رہا تھا, تو قادیانی بھی کتاب میں جو ہے وہ بغل میں ڈال کر کتاب آ گیا. کہنے لگا ہمارے مرزا صاحب نے یہ کیا. اس کے بیٹے کا نام تھا رحمت علی. کہنے لگا رحمت علی, کہنے لگا ہاں جی ابا جان. کہنے لگا ذرا دروازہ بند کری نا, آج دروازہ بند کری نا, آج میں تینوں دساں نا, روز جڑا مرزے نے چک کے لے آندا اینوں میں تے دساں نا. بند کیا نا دروازہ. وہی کلاڑا جو ہے وہ اٹھایا اور فرمایا تھے ہو لمبا تینوں. اب قادیانی جو ہے وہ تھر تھر کامنے لگا. جو مرزے کے کتابیں لے کر آتا تھا, کہتا ہے مرزا یہ ہے, مرزا وہ ہے, فلاں ہے. اب وہ کامنے لگا, کتابیں اس کی چھوٹ گئی. کہتے لمبیا ہو جا, الٹا لٹا لیا اور کلاڑا پکڑ کے اس کے گردن پر رکھا. کہنے لگا 10 مرزا کون ہے؟ کہنے لگا وہ تو ہے ہی حرامزادہ, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو یہ ہے, وہ تو پورا خاندان ہی کنجروں کا خاندان ہے, اور جو مانتے ہیں اس کو وہ بھی سب سے بڑے کنجر ہے. کہنے لگا اچھا بس یہی بات کرنی تھی. کہنے لگا مان گیا ہو نا؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا کلاڑا پکڑیے, اور خود جو ہے وہ لوہار لیٹ گیا. کہنے لگا اب بتا, پوچھ, تم میرے نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھ, بتا کہ میرا نبی کیسا تھا. یہ کلاڑا پکڑ اور میرے پاؤں کاٹ کر جو ہے وہ میرے سر تک آ جا, تو میں اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہے کیا کہوں گا. کہنے لگا کیا کہو گے؟ کہنے لگا سب سے اولا والا, سب سے بالا والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. قیامت تک پاکستان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, اور جہاں کوئی ہمیں چھیڑے گا پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ نعرہ ہمارے بزرگوں نے خون کی ندیوں پہ لکھا ہوا ہے. کون سا نعرہ؟ تاجدار ختم نبوت. 7 ستمبر آنے والی ہے, قادیانی نے چیخا ہونے نال متر نکل جان ہونا دے کہ رسول اللہ کے غلام. کیا وہ 1953 والا جذبہ ہے؟ اور جناب ہمارا 1953 والا جذبہ نہیں ہے, اور ساڈا جذبہ صدیق اکبر والا جذبہ ہے, ہمارا جذبہ فاروق اعظم والا جذبہ ہے, ہمارا جذبہ جو ہے وہ مولا علی والا جذبہ ہے, ہمارا جذبہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی جیسا ہے. تاجدار ختم نبوت. قیامت والے دن تواڈے ہتھاں نے بھی تے تواڈے منہ نے گواہی دینی ہے, تاجدار ختم نبوت. تھوڑا جا اور زور لا لو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ 6 ستمبر ہے نا, انڈیا دی ایسی دی ٹیسی کوئی ساڑھے بنے ویکھے بھی, ہمارا پاکستان مٹنے کے لیے نہیں آیا. قیامت تک جو ہے وہ پوری دنیا تے حکمرانی انشاءاللہ
پاکستان کی ہونی ہے اور نظام مصطفیٰ آنا ہی آنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟